میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں جس طریقے سے مردوں کے لیے اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے، اور اصحاب کرام اور خلفائے راشدین کا طریق نجات ہے، اسی طریقے سے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، ملکہ جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی زندگی، امہات المومنین کی زندگی اور صحابیات کی زندگی نمونہ اور زندگی گزارنے کے لیے بہترین راہ نجات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، عام طور پر ایک عورت کے 3 روپ بڑے نمایاں اور بڑے اہم ہوتے ہیں۔ جب کوئی عورت بچی ہوتی ہے، ماں باپ کے گھر ہوتی ہے، تو وہ بحیثیت بیٹی ہوتی ہے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ بحیثیت بیوی ہوتی ہے، اور شادی ہی کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شکم سے کسی بچے کو پیدا فرما دیتا ہے تو پھر وہ بحیثیت ماں ہوتی ہے۔ آج کی میں اپنی اس گفتگو کے اندر سیدہ کائنات مخدومہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے انہی 3 روپ کو اور 3 ادوار کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج کے اس دور کے اندر جو گھر گھر میں طوفان بدتمیزی ہے، آج کے اس دور کے اندر جو ہر گھر کے اندر جو ہے وہ فتنہ فساد ہے، ہر گھر کے اندر رنج و ملال ہے، ہر گھر کے اندر فتنہ ہے، ہر گھر کے اندر تکلیفوں کا ماحول ہے، ہر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، ہر گھر کے اندر طوفان بدتمیزی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹی کو کیسے رہنا چاہیے۔ ایک بیٹی سیریل دیکھ کر کے سمجھ رہی ہے کہ بیٹی کو کیسے رہنا چاہیے۔ بیوی اور شوہر کے اندر اس لیے نہیں بن رہی ہے کہ بیوی اور شوہر اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں وہ فلمیں اور سیریل دیکھ کر کے گزار رہے ہیں کہ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ وہ رسول اللہ کی زندگی یا اہل بیت کی زندگی یا صحابہ اور صحابیات کی زندگی پڑھ کر کے نہیں سمجھ رہے ہیں کہ رہنا کیسے چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک ماں کو اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنا چاہیے، یہ ناولوں کے ذریعے سے، فلم اور سیریلوں کے ذریعے سے خواتین سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے فساد ہی فساد ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، بے برکتی ہی بے برکتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بیٹی کے روپ میں اگر ہم سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آج کی بیٹیاں اپنے ماں باپ کو کتنا دکھ دیتی ہے، آج کی بیٹیاں اپنے ماں باپ کو کتنی تکلیف دیتی ہے، اس کا اندازہ ان ماں باپ کو ہے جو اس راستے سے گزر رہے ہیں یا اس راستے سے گزرتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ اکبر، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹی ماں باپ کے لیے بڑا دردمند دل رکھتی ہے، بیٹی ماں باپ کے لیے بڑا پیار والا دل رکھتی ہے، لیکن جب سے سیریلوں کا طوفان ہے، جب سے مغربی تہذیب کا طوفان ہے، نہ آج ماں باپ کے دل کی قدر کی جا رہی ہے، نہ شوہر کے دل کی قدر کی جا رہی ہے، نہ اولاد کے حقوق پر توجہ دی جا رہی ہے۔ آئیے بڑی توجہ کے ساتھ آنے والی گفتگو کو آپ سنیں۔ اللہ اکبر، آج کی بیٹیاں سیریل دیکھ کر کے، آج کی بیٹیاں فلمیں دیکھ کر کے اپنے ماں باپ کو کیا کچھ دکھ نہیں دیتی۔ اگر کوئی لڑکا پسند آ جائے تو وہ اپنے ماں باپ کے دل کا خیال بھی نہیں کرتی، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال بھی نہیں کرتی، اپنے رشتہ داروں کے اندر ماں باپ کس انداز سے رہیں گے، کس انداز سے جیئیں گے بھی یا خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، بیٹیاں اس کا خیال کرنے کی بجائے مجھے تو وہ لڑکا پسند آ گیا اس لیے میں نے تو اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، ماں باپ ہاتھ جوڑتے ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ایک کلپ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، ایک لڑکی نوجوان بیٹی پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اور باپ ہاتھ جوڑ کر کے پولیس اسٹیشن کے اندر پولیس والوں کے سامنے اور پبلک کے سامنے اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے، میری بیٹی تو جو کہے گی میں
کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک ایسا انسان جو کلمے کا منکر ہے، ایک ایسا انسان جو اسلام کا دشمن ہے، اس کے ساتھ نہ جاؤ۔ مذہب کی عزت بھی جائے گی، مذہب کی آبرو بھی جائے گی، لیکن وہ بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر کلپ کا اینڈ اس پر ہو رہا ہے کہ وہ بیٹی اپنے باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا دل دکھایا ہے، اللہ اکبر، کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ آؤ ان حالات، بابا سے محبت کتنا کرتی ہے، اللہ اکبر۔ آئیے، ایک بیٹی اگر ماں باپ سے وفا نہ کرے تو پھر کس سے وفا کرے؟ بیٹے تو ماں باپ سے غداریاں کر ہی رہے ہیں، کیا اب بیٹیاں بھی ماں باپ کی غدار ہو جائے گی؟ کیا اب بیٹیاں بھی ماں باپ کا دل دکھائے گی؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بیٹے شادی کے بعد ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن بیٹیاں بھی تو شادی سے پہلے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، ماں باپ کو تکلیف اور اذیت پہنچا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی مستیوں میں مست ہو کر، دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوب کر، اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے، اپنے اللہ کو ناراض کرنے والی خواتین، دل کے کانوں سے سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ، یاد رکھنا، ماں باپ کا دل دکھا کر جو عبادت کی جائے، اللہ اس عبادت کو بھی رد کر دیتا ہے۔ تو جب ماں باپ کا دل دکھا کے عبادت کی جائے تو عبادتیں رد ہو جاتی ہے۔ تو جو ماں باپ کا دل دکھا کر شادیاں کی جائے اور گھر بسانے کی کوشش کی جائے تو وہ گھر کیسے آباد رہ سکتے ہیں؟ ان گھروں کے اندر بہاریں کیسی ہو سکتی ہے؟ ان زندگیوں میں بہاریں کا انداز ماں باپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، شاب ابی طالب کا موقع ہے، جو خواتین جانتی ہے ان کی یاد دہانی کے لیے، اور جو نہیں جانتی ان خواتین کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ شاب ابی طالب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا خوبصورت ترین باب ہے جس کو پڑھنے اور سننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ اور ان کے گھر والوں کی قربانی کا ایک انسان کو آسانی کے ساتھ پتہ چلتا ہے۔ شاب ابی طالب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پورے خاندان کے ساتھ ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ مکے والوں نے، مکے کے کافروں نے یہ طے کیا تھا کہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کے راستے سے روکتے ہیں، بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں۔ ایک کام کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نہ کوئی چیز بیچیں گے، نہ ان کے ہاتھوں سے کوئی چیز خریدیں گے، اور اللہ اکبر، پھر یہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ بھوکے اور پیاسے تڑپیں گے۔ ان کے گھر کے ننھے ننھے بچے جب تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے، اور تو اس وقت تو محمد عربی اللہ کے دین کا کام چھوڑ دیں گے، اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے۔ سارے حربے استعمال کرنے کے بعد آخری میں سوشل بائیکاٹ کی نوبت آتی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اے خاتون جنت کی کنیزوں، جو دین اور اسلام آج ہم تک پہنچا ہے، یہ 5 وقت کی اذانیں ہو گئی، یا یہ نمازیں ہو گئی، یا یہ قرآن مقدس ہو گیا، یہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ اے میری بہنوں، اپنے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے سے پہلے، اللہ کے اسلام کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے سے پہلے کبھی غور تو کیا ہوتا اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کے اصحاب کرام کی، اللہ اکبر، کئی گھر اجڑے ہیں، کئی گھروں کی خوشیاں اجڑی ہے، تب کہیں جا کر اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ کئی خواتین بیوہ ہوئی ہیں، کئی خواتین کے سروں کا آنچل چھینا گیا ہے، تب اللہ کا دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ بے شمار بچے یتیم ہوئے ہیں، تب کہیں جا کر اللہ کا یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، شاب ابی طالب کا موقع ہے، اس گھاٹی کے اندر 3 سال کے لیے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے خاندان کے ساتھ محصور کر دیا جاتا ہے، جس کو لوگ قید کرنا کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں تھے تو نہ وہاں دانا پہنچ سکتا تھا، نہ وہاں پانی پہنچ سکتا تھا، نہ وہاں کھانا پہنچ سکتا تھا۔ یہ حالت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے درخت کی پتیوں کو چبا چبا کر کے کھاتے تھے۔ ننھے ننھے بچے درخت کی پتیاں چبا کر کھاتے تھے، کبھی چمڑے کو جلا کر کے، اللہ اکبر، اس کو پیس کر کے پھانک لیا جاتا تھا۔ بلکہ یہاں تک کہ فرمایا گیا، حضرت جعفر طیار کہتے ہیں شعب ابی طالب میں اس گھاٹی کے اندر جو لوگ قید تھے ان کا حال یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں کوئی نرم چیز اگر پیروں سے ٹکرا جاتی تو اس نرم چیز کو اٹھا کر کے منہ میں ڈال کر چبا لیا جاتا تاکہ تھوڑی سی پیٹ کو راحت ہو جائے۔ ان حالات میں اب آپ غور کریں، رسول اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھی، حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھی۔ 4 شہزادیوں میں حضرت سیدہ زینب بنت محمد، حضرت رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد اور سیدہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہما۔ اللہ اکبر، یہ 4 شہزادیاں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب دیکھو، جب اس گھاٹی کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام سب سے ملاقات کرتے ہیں، سب سے ملتے جلتے ہیں، تو سب لوگ اپنے اپنے مسائل رکھتے ہیں، لیکن جب میرے آقا اپنی شہزادیوں کے پاس آتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے پاس آتے ہیں، تو شہزادیوں کا چہرہ اترا ہوا دیکھ کر کے میرے آقا علیہ السلام کو پر بجلی سی گرتی ہے۔ آقا بے چین ہو جاتے ہیں۔ میری بہنوں، آپ اندازہ کرو، جب ایک باپ، اللہ اکبر، اس ہستی کو میرے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، تو اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ تو میرے آقا جب شہزادیوں کے چہرے کو اترا ہوا دیکھتے تھے تو آقا پر بجلی سی گرتی تھی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا چونکہ بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی اور ابھی عمر شریف 5-6 سال کی تھی، یا زیادہ سے زیادہ 7 سال کی تھی، اتنی مختصر سی عمر تھی سیدہ کائنات کی، مخدومہ کائنات کی۔ جانتی ہیں آپ، جب اپنی بڑی بہنوں سے ملتی تو بڑی بہنوں کو بٹھا کر کے کہتی، میری بہنوں، بابا پہلے ہی دکھی ہیں، بابا پہلے ہی غمگین ہیں، بابا پہلے ہی جو ہے وہ افسردہ ہیں، اے میری بہنوں، وہ سب سے ملتے ہیں تو سب اپنے اپنے مسائل ہی کہتے ہیں، سب اپنی اپنی تکلیفیں ہی کہتے ہیں، اگر تم بھی تکلیف کہو گی تو بابا کتنے صدمے سہیں گے، بابا کتنے دکھ سہیں گے۔ اے میری بہنوں، جب بابا سامنے آیا کرے تو بھوکی رہنے کے باوجود بھی اپنی بھوک بابا سے بیان نہ کرنا، تکلیف اپنے بابا سے بیان نہ کرنا، بلکہ جب بابا سے ملنے کا وقت آئے تو چہرے پہ جھوٹ موٹ کی خوشی لے آنا، چہرے پہ جھوٹ موٹ کی مسکراہٹ لے آنا، اور تم اسی طریقے سے حساس بشاس جو ہے اپنے بابا کے پاس کھڑی رہنا۔ اور بہنوں سے کہتی تھی، جو تمہاری تکلیفیں ہیں وہ مجھے بول دیا کرو، جو تمہارے مسائل ہیں وہ مجھے بول دیا کرو، جو تمہاری مصیبتیں ہیں مجھے بول کر کے ہلکا کر دیا کرو، لیکن بابا کو دکھی نہ کیا کرو۔ مورخ بیان کرتا ہے کہ جب یہ گفتگو اپنی تینوں بہنوں کو بٹھا کے سمجھا رہی تھی تو پیچھے سے حضور تشریف لائے اور آ کر کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور سیدہ کے سرانے کھڑے ہو کر کے حضور چپکے سے ساری گفتگو کو سنتے رہے۔ سیدہ کو یوں محسوس ہوا بابا نہیں سن رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اور وہ بولتی رہی۔ میرے آقا یہ سن کر کے مسکراتے بھی تھے اور خوشی کے آنسو آنکھ میں آتے بھی تھے۔ جب گفتگو پوری کر چکی کہ بابا کو صدمہ نہ دینا، بابا کو دکھ نہ دینا، بابا کو تکلیف نہ دینا، اتنا سن کر کے میرے آقا علیہ السلام سیدہ کو اٹھا کر کے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، میری بیٹی، ایک ماں اپنے بچے کا جتنا خیال کرتی ہے اس سے زیادہ تو اپنے باپ کا خیال کرتی ہے، تو گویا تو صرف بیٹی نہیں ہے بلکہ تو مجھ محمد کی ماں بھی ہے، تو ام ابی ہاں ہے، ام ابی ہاں، تجھے باپ کا اتنا خیال ہے
ہے جتنا ایک ماں کو اپنے بچے کا خیال ہوتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ سیدہ کائنات بحیثیت بیٹی بیٹیوں کو پکار پکار کر جنت البقیع سے آج بھی بتا رہی ہے کہ ماں باپ کے دکھ کا، ماں باپ کی غربت کا، ماں باپ کی مفلسی کا، ماں باپ کے حالات کا ایک عورت کو کتنا خیال کرنا چاہیے۔ میں قطعی طور پر سیدہ کائنات کے والد بزرگوار کو نہ مفلس مانتا ہوں نہ بے سر و سامان مانتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا یا رسول اللہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ تو ایک محبت کی بات ہوئی، آئیے دوسری محبت کی بات بحیثیت بیٹی میں آپ کو بتاؤں۔ احد کے میدان میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام زخمی ہو گئے، حضور علیہ السلام کے دندان شہید ہو گئے، تو جانتی ہیں آپ سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ اکبر اپنے شوہر کے ساتھ یعنی علی مرتضیٰ کے ساتھ مل کر کے اللہ اکبر رسول اللہ کے زخموں کو دھل رہی ہیں، اور دھلنے کے بعد چٹائی جلا کر کے اس راکھ کو اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کے زخموں پہ بھر رہی ہیں۔ یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے۔ بلکہ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، آج کی بچیاں جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد باپ سے کہتی ہے میری سہیلی کو اس کے باپ نے یہ دلایا ہے، تم بھی دلاؤ، وہ دلایا ہے، تم بھی دلاؤ، وہ دلایا ہے، تم بھی دلاؤ۔ زیادہ تر بچیوں کا مطالبہ، کوئی زیور کا مطالبہ کر رہی ہے، کوئی موبائل کا مطالبہ کر رہی ہے، مہنگے مہنگے موبائل مانگ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے میری قوم کی بیٹی، ہر باپ اتنا مالدار تو نہیں ہوتا، ہر باپ اتنا مال والا تو نہیں ہوتا، یقیناً سہیلی کے باپ کے پاس اتنا مال ہوگا، لیکن آپ کے باپ کے پاس اور ماں کے پاس مال نہیں، اور آپ کے شوق بڑے بڑے ہیں۔ کوئی بیٹی چاہتی ہے جیسے سہیلیوں کے پاس موبائل ہے میرے پاس بھی ہو، سہیلیوں کے پاس زیور ہے میرے پاس بھی ہو، سہیلیوں کے پاس لباس ہے میرے پاس بھی ہو۔ یاد رکھنا انسان کے اللہ اکبر میں، آرام کے معاملے میں، عیش کے معاملے میں، مال و دولت کے معاملے میں، ترقی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی بچی کے ہاتھ میں قیمتی اسمارٹ موبائل دیکھا، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان عورتوں کو دیکھو والوں کو دنیا کے معاملے میں دیکھتی ہے، اس لیے نت نئے شوق پیدا ہوتے ہیں، اور جب گھر سے وہ شوق پورے نہیں ہوتے تو پھر کوئی لڑکا اگر موبائل کا لالچ دے دے تو اسی موبائل کے لالچ پر کبھی کبھی عزت کا سودا کر لیا جاتا ہے، کبھی کبھی آبرو کا سودا کر لیا جاتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو آپ نے دیکھا، اس کا ایک مزید جو ہے اس کی مثال ملاحظہ کرے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے خود کہا فاطمہ تمہارا دوپٹہ اتنا پھٹ چکا ہے، تمہارا دوپٹہ اتنا پھٹ چکا ہے کہ پہننے کے قابل نہیں ہے، کم سے کم اپنے بابا سے کچھ مانگ تو لو، وہ بابا جو پوری کائنات کو خیرات دیتے ہوں ان سے دوپٹہ تو طلب کر لو۔ سیدہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے بابا سے کچھ مانگنے میں شرم آتی ہے اس لیے میں نہیں جاتی۔ پھر بعد میں دوبارہ کہا تو دوبارہ گئی، لیکن پہلی مرتبہ آپ نے انکار کر دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ ہے ایک بیٹی کا انداز اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیں سیدہ فاطمہ الزہرا تو ایک بیٹی کی حیثیت سے اس طرح سے زندگی گزار رہی ہے اپنے بابا کے حوالے سے، آج ہماری بیٹیوں کا کیا انداز ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اللہ اکبر قوم کی بیٹیاں اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہیں اپنی شادی سے پہلے۔ اللہ اللہ، آج ایک باپ کے سینے میں دل دھڑک دھڑک کر کے کہتا ہے میں اپنی بیٹی کے لیے کسی کو زبان دوں یا نہ دوں، باپ کا دل ڈر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہر بیٹی ایسی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہر بیٹی ایسی ہے، بلکہ میں تو فخر سے پورے ہندوستان میں یہ چلاتے پھر رہا ہوں کہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیاں جتنی پارسا ہے اتنی پارسا کسی قوم کی بیٹی نہیں، لیکن چند نام نہاد بیٹیوں کی وجہ سے یہ بات ہمیں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
ہے کہ ایک باپ کے دل کے اندر دل دھڑک رہا ہے، میں کسی کو زبان دوں یا نہ دوں، میں کسی کو زبان دے دوں اور میری بیٹی انکار کر دے کہ میں تو پہلے سے ڈھونڈ چکی ہوں، میں تو پہلے سے فیصلہ کر چکی ہوں۔ یاد رکھنا اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہ دو، اپنے ماں باپ کو اذیت نہ دو۔ وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کا بحیثیت بیوی کیا انداز ہے، یہ بہت خاص عنوان ہے۔ میں اس پر تمام خواتین کی جو بیویاں بن چکی ہیں ان کی بھی اور جو بیویاں بننے والی ہیں ان کی بھی خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ میری بہنوں، عزت ہے اتنی عزت اور کس کی ہو سکتی ہے میری بہنوں، مگر یہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع بگاڑ کو سدھارنے کے لیے ہے، یہ بیماریوں کو جو روحانی بیماریاں ہیں اس کے خاتمے کے لیے ہے۔ جو بیٹیاں آج نادانی کی وجہ سے تباہی کے دہانے تک پہنچ رہی ہے، اس تباہی سے آپ کو روکنے کے لیے ہے، ورنہ محفلوں کا مقصد کیا ہے؟ ہم آپ کو بلا کر یہ کہہ دے کہ جاؤ تم مسلمان ہو سب جنتی ہو، تو یاد رکھنا ہم اپنے بھی دشمن ہیں اور آپ کے بھی دشمن ہیں۔ لیکن اگر آئینہ دکھایا جا رہا ہے اور معاشرے کی تباہی آپ کے سامنے دیانتداری کے ساتھ پیش کر کے آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں بلکہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے خادم ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ بحیثیت بیٹی آپ ناکام ہو گئی۔